یہ صلح حدیبیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان 6 ہجری میں ہوئی، اس کے تناظر میں ہے۔ تو وہاں پر مشرکین مکہ کی طرف سے الگ الگ ڈیلیگیشن آئے، اور اس میں ایک اور واقعہ ہوا جو ذرا سا آگے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیلیگیشن اپنی طرف سے بھی مکہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بات کرنے کے لیے بھیجا۔ تو ایک خبر یہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی حضرت عثمان ذو النورین کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لهم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما واخری لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها وکان اللہ علی کل شیء قدیرا ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت اللہ قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا وهو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکۃ من بعد ان اظفرکم علیہ وکان اللہ بما تعملون بصیرا الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغیر علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا علیما۔ یقیناً اللہ مومنین سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درختوں کے تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا، انہوں نے قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ نے ان سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلد ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ انہیں اپنے قابو میں رکھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے ہیں تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اللہ کے قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانوروں کو اس کی جگہ میں پہنچنے سے روکا۔ اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پیس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کافر ہیں ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. جو منہ پہ یقیناً اللہ نے مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درختوں کے تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا مختصراً یہ صلح حدیبیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان 6 ہجری میں ہوئی اس کے تناظر میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز تو یہ کہ اس صلح کو جو مسلمانوں نے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ بہت دب کر کے شرطیں مانی ہیں فتح مبین قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خوشخبری اور بصارت دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آپ کی ساری اگلی اور پچھلی غلطیوں کو خطاؤں کو اللہ نے معاف کیا. یہ اعلان. پھر اس کے بعد اہل ایمان کے ساتھ اور کفار کے ساتھ کیا ہوا تھا, اللہ کی کیا اس میں مشیت تھی اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ کیسے نافذ ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں اس میں اس تناظر میں بیان کی گئی. اسی میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے, تلبیہ پکارا آپ نے اور کعبۃ اللہ کی چابی لی اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر عبادت کی. آپ نے اس کا یہ مطلب لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے اس سال عمرے کی سعادت حاصل ہوگی. اہل ایمان کو آپ نے عام اجازت دی. 1400 یا تقریباً 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. لیکن مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے آپ کو روکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردی میں اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائے تھے, سرداری میں 200 سالاروں کو روانہ کیا جو سب کے سب لڑاکے تھے. قرۃ الغمیم میں یہ لوگ آ کر کے رکے. اللہ کے نبی اور صحابہ وہاں آئے تو ان سے مقابلہ اور قتال کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کامیاب قائد تھے, اس لیے حالات پر بڑی گہری نظر رکھا. دشمن کیا کر رہا ہے, اس کی حرکتیں کیا ہیں, اور آپ کوشش کرتے تھے کہ آپ کو تو نقصان نہ پہنچے, دشمن کو بھی نقصان نہ پہنچے, کیونکہ آپ کا مقصد جنگ, فتوحات, حکومت نہیں تھی, بلکہ اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کی بندگی میں آ جائیں. اس لیے آپ بڑے حریص تھے لوگوں کے لیے کہ لوگ ایمان لے آئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا. آپ کو راستے کی خبر تھی. مشرکین مکہ کیا اقدام کر رہے ہیں یہ بھی معلوم تھا. آپ نے راستہ تبدیل کر دیا. دوسرے مقام سے جب آپ پہنچے حدیبیہ کے مقام پر, تو وہاں پر مشرکین مکہ کی طرف سے الگ الگ ڈیلیگیشن آئے, اور اس میں ایک اور واقعہ ہوا جو ذرا سا آگے آ رہا ہے. ان کی طرف سے مسلسل یہ کوشش تھی کسی طرح جنگ بھڑک جائے, تاکہ مسلمان جو کہ نہتے ہیں صرف تلوار ہے, میدان جنگ میں ڈھال لگتی ہے, نیزہ لگتا ہے, تیر لگتی ہے, خنجر لگتا ہے, یہ سارے ہتھیار لگتی. صحابہ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا, تلواریں بھی میانوں کے اندر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ کچھ نہیں تھا ایسا. آپ اس کے لیے نکلے نہیں, عمرے کے لیے نکلے تھے, اور ہدیوں کے جانور آپ کے ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ جنگی تیاری سے نہیں آئے اس لیے موقع اچھا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ اسلام ختم ہو جائے. اس کی کوششیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیلیگیشن اپنی طرف سے بھی مکہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا. آپ نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی سے اور بھی کہی کہ سفیر کی حیثیت سے ان لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے مکہ جانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی میرا جو قبیلہ ہے اس میں کوئی بااثر اور طاقتور آدمی نہیں ہے, وہاں میرے ساتھ اگر کچھ غلط معاملہ ہو تو میری حمایت میں کھڑا ہو جائے. آپ حضرت عثمان کو بھیجیے, ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے, بڑا بااثر اور طاقتور ہے, وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے, ان کی حفاظت کی رہے گی.
کیونکہ دھوکہ کر سکتے ہیں مشرکین مکہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بات کرنے کے لیے بھیجا۔ مکہ جب آپ پہنچے تو مشرکین مکہ نے گفتگو کے بعد آپ سے کہا کہ آپ طواف کر لیجیے اور عمرہ کر لیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کرے اب میں عمرہ کروں؟ نہ، مکہ میں رہ کر آپ نے عمرہ نہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو روک لیا گیا کہ اب کل جانا۔ جب آپ نہیں آئے، بہت زیادہ دیر ہو گئی، تو ایک خبر یہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی حضرت عثمان ذو النورین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اس وقت میں بہت بڑا جرم تھا کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا قوم کا یا ملک کا قاصد اور سفیر آئے تو اس کو آپ قتل کر دو۔ بہت سنگین جرم تھا، کیونکہ وہ نمائندہ ہوتا ہے، اور یہ اخلاقی جرم بھی تھا بہت بڑا۔ یہ بین الاقوامی طور پر ایک سمجھ لو مصالحت کے لیے آنے والے افراد کی حفاظت کی ذمہ داری یہ قانون تھا۔ جب یہ خبر لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو آپ نے اپنے دست مبارک کو آگے کیا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم قتل عثمان کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، اور یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے دست مبارک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ خوش ہو گیا اللہ کہ مشکل ترین حالات میں نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور جان قربان کرنے والے یہ جانثار ہیں۔ یہ بالکل کھلا مظاہرہ ہو گیا اس کا، ایسے جانثار۔ جب نبی نے کہا تو اب یہ سب کی پرواہ نہیں ہے کہ حالات جنگ کے ہیں، جنگ کی تیاری سے کوئی عذر نہیں کیا۔ یہ ایمان، ہم کو جو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ ادا کرنا ہے، اب نبی کی اطاعت کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، ہم تو صرف ظاہر جانتے ہیں، ظاہر میں لوگ بہت زیادہ دعویٰ کریں کہ اللہ دل کا حال جان لیا۔ ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ اطمینان ہو گیا صحابہ کو۔ ادھر یہ بیعت ہو رہی تھی اور حضرت عثمان ذو النورین تشریف لے آئے، تقریباً ختم ہو رہی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں ہے، یہ آپ سے عقیدت نہیں ہے، غلطی سے آپ ایک سنگین الزام اللہ کے نبی پر ڈال رہے ہو۔ اگر آپ کو غیب کا علم تھا، آپ غیب جانتے تھے، حضرت عثمان ذو النورین مکہ میں زندہ ہے، آپ غلط بیانی کر کے بیعت لیں گے، قتل عثمان کا قصاص لیں گے؟ کتنا بڑا الزام جا رہا ہے اللہ کے رسول۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بولنے سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ جتنی بھی غلو میں چیزیں بنائی گئی ہے یہ اصل میں غلو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تنقیص کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں وہ شخص اپنے قول میں جھوٹا ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب تھا۔ آپ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانے میں زہر تھا جو یہودیہ نے دعوت دی تھی خیبر کے دن، تھوڑا سا آپ نے کھایا، آپ کو احساس ہو گیا، تھوک دیا، لیکن ایک صحابی اچھا خاصا کھا لیا، اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ کیا آپ کو غیب کا علم تھا تو آپ صحابی کو مرنے دیتے؟ کتنا بڑی بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم کو اسلام سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ روانہ کرو۔ 70 صحابہ کو آپ نے روانہ کیا۔ ان لوگوں نے اطراف ایک مقام پر پہنچ کر اطراف کے سارے قبیلوں کو بلایا اور سارے صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک کے نماز میں ان کے لیے بد دعا کی
اگر کوئی علم غیب تھا تو کیا صحابہ کرام کی جان آپ لگاتے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بچے کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، دشمن اگر ہتھیار رکھتے ہوئے تو اسے نہ مارو۔ ایسے ہی اور 10 صحابہ کرام کا معاملہ ہوا جس میں عاصم بن ثابت بھی تھے، ان لوگوں کو بھی لے جا کر کے شہید کیا گیا۔ اتنا سنگین معاملہ ہے، آدمی بولنے سے پہلے ہمیشہ سوچے۔ مغانم کثیرۃ یاخذونھا وکان اللہ عزیزا حکیما، بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فتح کی خبر سنا رہا ہے، کیونکہ اب اس کے فوراً بعد جو واقعہ ہوا وہ خیبر کا واقعہ تھا، اور خیبر کا جو علاقہ تھا انتہائی زرخیز تھا، کھیتیاں تھی، باغات تھے، مال بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی خبر سنا رہے ہیں، اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ یاخذونھا فعجل لکم ھذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما، جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تمہیں جلد عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ تم مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے۔ یہ جو مال غنیمت ملا تھا اس میں کون لوگ شریک ہوئے تھے؟ کیونکہ جب آپ خیبر جانے لگے تو منافقین، جب ان کو لگتا تھا کہ جنگ شدید ہوگی، فتح کا معاملہ دونوں طرف ہے، قربانی دینا ہے، تو ہیلے بہانے سے رک جاتے تھے، اور جب لگتا تھا کہ مال غنیمت ملنے والی ہے تو چل کود۔ تو تمام لوگ جو حدیبیہ میں تھے کہا گیا صرف وہ لوگ جائیں گے، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ حدیبیہ کے شرکا تو مال غنیمت بھی انہی لوگوں کو ملا، تمام کے تمام مال غنیمت۔ اس میں ایک واقعہ اور ہوا، جب آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے تو اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ تم مومنوں کے لیے نشانی بن جاؤ، ایک نشانی ہو جاؤ، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کتنی بھی منصوبہ بندی اور تیاری کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہی نافذ ہوتا ہے۔ فرعون مارنے نکلا تھا لیکن غرقاب ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاننے کی کوشش کی لیکن اللہ کی مدد آئی، یونس مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے اور محفوظ نکلے۔ اللہ کا جو پروگرام، اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی نافذ ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کے 80 نوجوان رات کے وقت تو شبخون مارنے کے لیے صحابہ کی طرف آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا انتظام کر کے رکھا تھا، کیونکہ آپ کی بڑی بالکل ہر وقت چوکنا رہنے والی قیادت، حالات پر گہری نظر رکھنے والی۔ ہمارے یہاں جو معاملہ ہے، ہم سیرت اور قرآن نہیں پڑھتے کہ قیادت کو کیسا ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹہ اگر آپ کا دشمن حرکت میں ہے تو آپ کو 24 گھنٹہ اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی ہر چال جو آپ کو ختم کرنے، آپ کو اذیت دینے کے لیے ہے، اس کا پہلے سے جواب آپ کے پاس تیار رہنا چاہیے، اس کا توڑ ہونا چاہیے۔ یہ قیادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری رکھی تھی، پورے اکٹھا گرفتار ہو گئے، آئے تھے مارنے، پورے گرفتار ہو گئے، کیونکہ یہاں تعداد 1400 کی تھی، اور چوکنا اور باخبر قیادت تھی۔ اپنے ماتحتے کو لگا کر رکھا تھا کہ یہ ہے، اور گھیرا بندی اور منصوبہ بندی ایسی کرنا کہ وہ ہتھیار نکالنے کی ہمت نہ کرے۔ معمولی بات نہیں ہے، مارنے آنے والا وہی فوراً سرنڈر کب ہوتا ہے؟ تم 4 کا سوچ کر آئے، جہاں پہنچے وہاں پر 40 ہے تمہارے انتظار میں، اور تم سمجھ رہے تھے جا کر مار کر آ جائیں گے، تو نتیجہ پھر پلٹے گا نا۔ وہ ایک جو ہے وہ فوراً اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ کیا مطلب ہے؟ تم قیادت چوکنا رہے، تم اقدام کرو،
لیکن وہ تم کو تمہارے ہی گھیرے میں آ جائے، یہ کون کروائے گا؟ اللہ۔ تمہارے ہاتھ روک دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی بھی حفاظت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی چھوڑ دیا تھا ان کو تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے۔ فتح مبین ہے نا، تو فتح مبین میں غالب تھوڑی آئیں گے وہ۔ یہ نشانی دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ مارنے آئے پورے کے پورے اکٹھا گرفتار ہوئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ کے لوگ پورے کے پورے جن جن گھرانے سے ہوں گے تو کیا سوچیں گے وہ کہ وہ چاہتے تو مار سکتے تھے۔ ہم لوگ تو بار بار وہ کوشش کر رہے ہیں، سب خون مارنے آئے تھے، دل نرم ہوئے ان کے۔ اب اس نرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ہدایت کی طرف آئے مومنوں کے لیے، تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے۔ اللہ رب العالمین کا جو طریقہ ہے ہر حالت میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اللہ کے احکامات پر دیکھیے آگے کہاں عمل کر رہے ہیں، وہ کتنے مشکل حالات میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں مدد کی تاکہ تم ہر صورت میں اسلام پر ڈٹے رہو۔ چپکے سے رات کی تاریکی میں بھی حملہ آور آئے گا تو اللہ کی مدد آئے گی تمہارے پاس۔ وہ اخری لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا وکان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور تمہیں وہ غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا، اللہ انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہو رہا ہے، خوشخبری سنائی گئی، فتح کی خوشخبری، فتوحات کی خوشخبری۔ یہ اب تم کو جو فتوحات ملیں گی تو ایسی غنیمتیں ملیں گی جو ابھی تک کے جن پر تم نے قابو نہیں پایا، اس وقت تک کہ روم، ایران، یہ سب علاقے فتح نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے۔ اور اہل ایمان اللہ کی نازل کرتا خوشخبری پر کیسے ایمان رکھتے تھے؟ نبی کی زبان اقدس سے کوئی بات سن لیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، پیچھے آگے وہ بحث آئے گی کہ الف سورہ روم میں یہ جب نازل ہوئی صورت تو اس وقت ایران اور روم یہ دونوں میں جنگ چل رہی تھی، اور رومی اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور ایرانی زرتشت تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک نرم گوشہ ایرانیوں کی طرف اہل کتاب کی طرف ہے، مشرکین مکہ کا معاملہ ادھر تھا۔ روز خبر آتی تھی کہ فلاں علاقے میں رومیوں کو کھدیڑ دیا گیا، فلاں علاقہ رومیوں سے چھین لیا گیا، ایران فلاں علاقے میں اور آگے بڑھ گیا۔ اللہ نے سورت نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم، رومی غالب آئیں گے۔ کب؟ جب روز خبر آ رہی ہے آج فلاں شہر پر قبضہ ہو گیا ایرانیوں کا، رومی بھاگ گئے، آج فلاں شہر سے رومیوں کو نکال دیا ایرانیوں نے، روز شکستوں کی خبر آ رہی ہے، اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ الف لام میم غلبت الروم، رومی غالب آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس پر آپ نے شرط لگا لی تھی، اس وقت شرط کے احکامات نہیں آئے تھے، شرط منع ہے لگانا، آپ نے شرط لگا لی تھی کہ رومی ہی غالب آئیں گے۔ اللہ کے نبی کی ہے پیشن گوئی، کوئی نجومی کی نہیں، جو حالات دیکھ کر کرتا ہے، مخالف حالات میں اللہ کا نبی پیشن گوئی کرتا ہے، اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ دن گزرے، ہرقل اپنی فوج کو سمیٹا اور رومیوں کو مدائن تک کھدیڑا، ایرانیوں کو مدائن تک کھدیڑا، دوڑاتا گیا، روز خبر آتی تھی آج ایرانیوں سے یہ چھین لیا، یہ چھین لیا، غالب آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے، یہ آپ کے سچی نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے، مدینہ جا رہے ہیں، مکہ میں آپ کا گھر محفوظ رہے، آپ کے گھر پر تلواریں لے کر بیٹھے، آپ ہجرت پر، یعنی ہجرت کا حکم ہوا آپ کو، مکہ میں آپ رہنا چاہتے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مکہ تو مجھ کو بہت عزیز ہے، لیکن تیرے لوگ مجھ کو رہنے نہیں دیتے،
باپ نکلے. راستے میں صرف اشارہ کروں گا. سراقہ بن جاسم, ان لوگوں نے اعلان کیا کہ 100 سرخوں اونٹ ایک آدمی کا پتہ بتانے پر ملیں گے, اور 2 کا اگر بتا دیے تو 200 سرخوں اونٹ. اس علاقے سے یہ لوگ گزرے, کسی نے آگے خبر دی. سراقہ بن جاسم کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ 2 لوگوں کو میں نے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ گفتگو کرنے لگے کہ یہ وہی دونوں تو ہیں جن پر انعام رکھا گیا ہے. سراقہ کہتا ہے نہیں, یہ وہ نہیں, میں چیک کر کے آیا ہوں, وہ دوسرے لوگ. ان لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالا تاکہ کوئی اور نہ جائے تو 200 اونٹ میں پا جاؤں. سراقہ بن جاسم نے جب پیچھا کیا تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ 3 مرتبہ ٹھوکر لگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کب کہا تھا؟ جب مکہ میں آپ کا گھر محفوظ نہیں تھا. وقت کی 2 سپر طاقتوں کے میں سے ایک کے بادشاہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. دیکھیے کیسے حالات اور کیسی پیشن گوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا فتح ہوا, وہاں کے بادشاہ جو کنگن پہنتے تھے وہ آپ نے سراقہ کو لا کر پہنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف واقعہ, خلاف حالات میں آپ نے پیشن گوئی. یہاں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا, وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اگر تم کافر سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے. کون؟ جو ڈینگ مار رہے, وہ پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار. اور یہ کافر کا بھی معاملہ ہوتا, اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے ہر جگہ. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. اللہ رب العالمین کا جو پہلے سے قاعدہ ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان جب معرکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اور کافر جو ہے وہ شکست تو کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ رب العالمین نے کچھ ضابطے بنا کر رکھے ہیں, وہ ضابطے تبدیل نہیں ہوتے اللہ رب العالمین کے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اسی کے تناظر میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ آپ غور کیجئے, اشیاء کا اور چیزوں کا بھی اللہ نے ضابطہ بنایا ہے, اور اس ضابطے کو ہم مانتے ہیں کیسے کہ اس کے انکار کرنے والے کو ہم بیوقوف اور احمق کہتے ہیں. جیسے مثلا اللہ تعالیٰ نے ازل سے ایک ضابطہ بنایا ہے, جو بیج ہوگا وہی پھل ہوگا. اگر ایک شخص آم کا بیج بوتا ہے تو ضابطہ یہ ہے کہ درخت میں آم لگیں گے, جو درخت ہوگا اس میں سیب نہیں لگے گا. اگر کوئی آدمی سیب کی توقع کرتا ہے تو آپ اس کو احمق کہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا ہے. آگ جلاتی ہے, اگر کوئی اس میں ہاتھ ڈالے گا تو چلے گا, یہ ضابطہ ہے. پانی ڈبوتا ہے, پیاز بجھاتا ہے, زہر مارتا ہے, تریاق زندگی بتاتا ہے. اللہ کے ضابطے ہیں چیزوں کے بارے میں, اور آدمی ایک دم مانتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عمل کا ایک ضابطہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرکوں میں ڈوبی, عذاب آیا. قوم لوط اخلاقی برائی تھی, مرد آپس میں تعلق قائم کرتے تھے, اللہ کا عذاب آیا. قوم عاد ظلم کرتی تھی, اللہ کا عذاب آیا. قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی, اللہ کا عذاب آیا. عقیدے کی خرابی, اخلاقی خرابی, طاقت کا غرور, تجارت کی خرابی, عذاب آیا. آج کے دور میں اگر یہ خرابیوں میں مسلمان ملوث ہے, سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے, جو عمل ہوگا وہی رد عمل ہوگا. اگر ہم اللہ کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے جیسے چیزوں کا ضابطہ بنایا ہے ویسے عقیدے, منہج اور ایمان و عمل کا بھی ضابطہ ہے. اگر ہم ڈٹے رہیں گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ ایسا نہیں ہے کہ نعمت دینے کے بعد چھین لے. لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ نعمتیں چھن جانے کے اسباب کیا ہیں.
اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانوں مالوں اور پھلوں میں کمی کر کے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرے تو اس کے لیے بشارت ہے, اللہ کی آزمائش آئے گی. تو اللہ رب العالمین کی جب آزمائش آئے, سلف کا طریقہ یہ تھا سب سے پہلے آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے یا میری غلطیوں کی طرف سے پکڑ ہے. یہ غلطی تو نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. سال میں ایک یا دو مرتبہ, سورہ توبہ کی آیت ہے. وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. سال میں ایک یا دو مرتبہ ہم انہیں فتنے میں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں, کچھ جھٹکا دیتے ہیں. ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے, وَلَا يَذَّكَّرُونَ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے. تو فوراً سلف کا طریقہ تھا اگر غلطی ہے تو توبہ کرنا ہے, اصلاح ہو جائے, اور نہیں تو صبر کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے. جیسے مکہ کی 13 سال کی اذیتناک زندگی صحابہ کرام نے گزاری, صبر کیا, ثابت قدم رہے, اور اس کے بعد 10 سال مدینہ, 8 ہجری میں اللہ نے مکہ فتح کر دیا. مطلب 20 سال کے اندر 23 سال آپ تھے, 2 سال اس کے بعد آپ اس دنیا میں رہے. فرعون کتنا ظلم کیا, بچے پیدا ہوتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم بھی اس کا قتل کا معاملہ تھا. نبوت 40 سال کی عمر میں آپ کو ملی, اس کے بعد ڈوبا, لیکن اللہ کی گرفت آتی ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ جب چاہتا ہے کرتا ہے, ظالم سمجھتا ہے بس, لیکن اللہ کی کچھ مشیت ہوتی ہے. صحیح بات یہ ہے اللہ ہی انصاف کرنے والا اور پکڑنے والا ہے. ورنہ آپ غور کیجئے, دنیا کے قانون اگر ہم مانتے ہیں تو انصاف کہاں ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں, ایک آدمی کسی بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر بم رکھ دے, 50 لوگ مر گئے. جیسے غزہ میں بھی بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اس قاتل کو آپ کیا سزا دیں گے؟ اس نے تو 50 کو مارا ہے, اب اس کو کتنی بار ماریں گے؟ 50 بار مار پائے گا کوئی؟ ایک ہی بار ماریں گے نا, تو انصاف کہاں ہوا؟ انصاف کہاں ہوا؟ اس کو اتنے ہی قتل ہونا چاہیے. اس کے لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے, عذاب کا ہونا ضروری ہے, تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو, مظلوم کو انصاف ملے. اور آگے بڑھ گئے, قتل کو کیا سمجھتا ہے آدمی؟ کسی ایک آدمی کو اگر مار دیا گیا تو پورا گھر مر جاتا ہے اس کا. ہم تو ایک خبر کی طرح صرف وہ پڑھتے ہیں کہ فلاں مر گیا, فلاں کو قتل کر دیا گیا, خبر ہوتی ہے, لیکن اس کی بیوی, اس کے اگر معصوم بچے ہوں, زندگی سوال ہو جاتی ہے. اذیت ہر موڑ پر کھڑی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی ہیں ان بچوں کی. وہ اذیتناک زندگی جو جوان ہوتے تک کہ وہ گزارتے ہیں. وہ عورت جو بیوہ ہو گئی, جو اس کے سپنے اور اس کے خوابوں کو پورا کرنے والا تھا, جس کاندھے پر سر رکھ کر وہ درد و غم بیان کرتی تھی, وہ چلا گیا. آپ نے ایک لاش گرانے کا صرف وہ دیکھا ہے, لیکن یہ جو پورے گھر کی اذیت ہے, کون دے گا اس کا جواب؟ انصاف کہاں ملے گا؟ صرف آخرت. اگر آخرت نہ مانے آدمی تو انصاف پایا تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. حقیقت میں انصاف آخرت کی بنیاد پر ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, اللہ کا قاعدہ, آپ اپنے قاعدے مت بتاؤ, انصاف ہوگا, ہر ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا, اور ہر مظلوم کو اس کا حق ملے گا. جتنے بھی مظلوم ہیں, یہی تو تسلی کا سامان ہے. ان کو جب حق ملے گا صبر کا, جنت, بہت اچھا لگے گا. اور پھر قیامت کے مناظر پڑھو, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, مجرمین سے پوچھیں گے اہل ایمان کیوں پہنچ گئے اپنے انجام کو. یہ ہے اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے, دنیا میں تو بہت ڈینگ مارتے تھے, کیا ہوا؟
یہ انصاف ہے. قیامت کے روز قاتل اپنے مقتول کو خود پکڑ کر لے کر آئے گا, جو کٹا ہوا حصہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا. ایسا انصاف قائم ہوگا. جانتے ہو ایک روایت جو ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے اس پر غور کر لو. ایسا انصاف ہوگا روز محشر. ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو دونوں کو اللہ زندہ کرے گا, اور وہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور وہ اس کے ٹکر مارے گی اور دونوں ختم. یہ کس لیے جانتے ہو؟ بکری بات کر سکتی ہے, ارے اس کو کوئی درد ہوا تو بتا سکتی ہے, کسی نے اس کا چارہ چھین لیا تو بتا سکتی ہے کہ سینگ مار کے اس کو اکال دیا. تو نہ اپنی مظلومی نہ اپنی تکلیف بتا سکتی نہیں, لیکن اس بے زبان کو بھی رب العالمین انصاف دے گا. تم تو زبان رکھنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو, جو بتائیں گے سب سوچو تمہارا کیا ہو. اللہ تعالیٰ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی اس کا اجر پاؤ گے, اور گناہ ہوگا اس سے زیادہ کسی کو نہیں. اللہ ظلم کسی پر نہیں کرے گا, یاد رکھیے. وَوَالَّذِي أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا, تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تم پر انہیں غلبہ دیا تھا, اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہی بتایا ابھی کہ اللہ رب العالمین نے روکا تھا. اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہو تو جذباتی ہو گئے تو مارنے لگتے. اسی لیے جب بھی کوئی معاملہ ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی نعمت ملے اللہ نے عطا کی, کسی حادثے سے بچ گئے اللہ نے بچا لیا. آدمی کو اپنا دماغ, اپنی صلاحیت اور اپنے آپ کا خرہ نہیں ہونا چاہیے. صبر اور شکر دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہے انسان کی زندگی میں اگر آ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. مصیبت میں صبر اور انعامات میں شکر. صبر کا صلہ جنت, اور شکر لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطيعوهم تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا, قربانی کے موقوف جانوروں کو اس کی جگہ میں پہنچنے سے روکا. اللہ تعالیٰ بالکل صاف اعلان کر رہا ہے وہ کافر ہے. الگ الگ جرائم ہیں مشرکین مکہ کے. من منع مساجد اللہ, جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے. حرم میں اجازت, اللہ کی عبادت کرنے سے کسی کو روکنا سنگین ترین جرم اور گناہ ہے. یہی مشرکین مکہ کرتے تھے. یہاں دیکھیے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, اور یہاں طواف اور یہ سب نہیں کرنے دیا. کبھی اگر کہیں کسی مرحلے پر ہمارے ایسی جگہ ہو ان کو کوشش کرنا چاہیے, ان کو سمجھائیں, مگر کبھی کسی کو عبادت سے نہ روکے. اس لیے ایک آدمی اگر نماز پڑھنے آتا ہے, ہمارے یہاں اختلاف چلتا ہے ہندوستان کے اندر, بلکہ ہمارے یہاں تو معاف کیجئے گا اللہ دلوں کو کھول دے رب العالمین, بورڈ لگا رکھے ہیں ہم نے فلاں مسجد فلاں مسجد فلاں مسجد. حالانکہ آپ غور کیجئے ایک آدمی اگر مسجد میں آتا ہے تو کیا کرے گا؟ نیت باندھے گا تو ثنائی پڑھے گا, نہ کہ کچھ اور پڑھے گا. سورہ فاتحہ پڑھے گا, پھر کوئی سورہ پڑھے گا, پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم اللہ کی بڑائی بیان کرے گا, پھر سر زمین پر رکھ کر کے اس کی پاکی بیان کرے گا, پھر تحیات درود شریف اللہم نہیں پڑھے گا. تو یہی سب نا. اب وہ کیسے پڑھ رہا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. کس جگہ ہاتھ باندھا ہے, کیسے اس کے پیر کے کپڑے والے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پڑھ کیا رہا ہے؟ آپ کس سے روک رہے ہیں؟ سے روک رہے ہیں اس سے اللہ کے ذکر سے, اس پیشانی کو سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں. یہ بڑا سنگین جرم ہے. یہ دیکھیے یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے.
تو ایسا کبھی مرحلہ ہے تو اپنے آپ کو بچا لینا, روکنے والے میں کبھی نہ رہنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین. اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم کو خبر نہ تھی, مکہ میں ایسے مسلمان مرد اور عورتیں تھے انہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا, اس لیے ظلم و انتہا سے گزرا ہوا تھا, جس پر ان کی یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا, جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا. یہ بیچارے مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے وہ, مگر بے خبری میں ہوتا ان کے ساتھ بھی زیادتی اور ظلم, تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ اندر تمہارے بھائی تھے, اور بے خبری میں دونوں کو نقصان ہوتا. اللہ حکمت بیان فرما رہا ہے. اور پھر اس کے بعد تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے, جملے پر غور کیجیے. اب یہ تو مسلمانوں کے لیے حکمت ہو گئی, اب جنگ ہوتی تو سب مارے جاتے, اور جب مارے جاتے تو کیا ہوتا, نقصان ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. اگر یہ الگ الگ ہوتے تو جو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے. آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں, 7 ہجری میں صرف ایک واقعہ بتا رہا ہوں. حالانکہ ابو جندل ابو بصیر نے جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو 40-50 لوگ مسلمان ہو کر ان تک پہنچے تھے. یہ تو ہے بہت بڑی تعداد, اس کے بعد مسلمان ہوئی, بہت بڑی تعداد مکہ کی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون نہیں جانتا مسلمان, اور دنیا میں جنگ کی تاریخ دنیا کے سب سے کامیاب سپہ سالار خالد بن ولید کے بغیر ادھوری ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاف کیجیے مغیرہ بن شعبہ, اور حضرت عثمان بن طلحہ, یہ تینوں الگ الگ نکلے تھے مکہ سے, راستے میں ملے, ساتھ مدینہ پہنچے, اسلام قبول کیا انہوں نے. سیف اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے, اسلام میں رحمت میں داخل کرے. اللہ کے نبی نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو کہا پہلے ایمان سے مکہ نے اپنے جگر گوشے نکال کر تمہارے قدموں میں ڈال دیے. شمار لوگ, اللہ کی حکمت یہ تھی کہ جنگ اس لیے ٹالی جائے, جن لوگوں کے لیے ہدایت کی کوشش کریں گے اللہ ان کے لیے راستہ کھول دے گا. اگر یہ الگ الگ ہوتے تھے, ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے. اس کا اختیار اللہ رب العالمین رکھتا ہے. ہر حالت میں ایمان پر, اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر, شریعت پر جمے رہنا. اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے, اللہ کی مشیت رہتی ہے جب اس کی مدد آتی ہے, لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے. رب العالمین ہمیشہ باطل کو ختم کرتا ہے, کبھی وہ غالب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, تم خوف زدہ ہوگے نہ غمگین. اگر ایمان رہے گا خوف اور غم نہیں. خوف کیوں نہیں, کوئی کیا کر لے گا, اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا ہل سکتا ہے, ڈر ختم. غم, ارے یہ جانے ہی والا تھا, اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا نہیں ہے کہ یہ دکان جل جائے گی, جلتی نہیں نا, یہ لٹ جائے گا. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے فسادات میں, غم اور خوف نہیں رہتا ہے, پھر اللہ پر توکل ہو جاتا ہے. اللہ کے احکامات پر عمل اگر رہے گا تو اللہ کی ہر صورت میں مدد آئے گی. انتہائی مشکل حالات میں یہاں اللہ نے بیان فرمایا, اللہ سے دعا ہے رب العالمین بڑے مشکل حالات ہیں اہل ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے رہنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین, اے اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں, اللہ ہدایت دے, ہمارے قلوب کو رب العالمین دین پر جما دے. اللہ گناہوں سے نفرت دے, نیکیوں سے محبت پیدا فرما. تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.